بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے ایک رفو گر رکھا ہوا تھا۔ وہ کپڑا نہیں، باتیں رفو کرنے کا ماہر تھا۔ وہ بادشاہ سلامت کی ہر بات کی کچھ ایسی وضاحت کر دیتا کہ سننے والے سر دھننے لگتے کہ واقعی بادشاہ سلامت نے صحیح فرمایا۔ ایک دن بادشاہ سلامت دربار لگا کر اپنی جوانی کے شکار کی کہانیاں سنا کر رعایا کو مرعوب کر رہے تھے۔ جوش میں آ کر کہنے لگے کہ ایک بار تو ایسا ہوا کہ میں نے آدھے کلومیٹر سے نشانہ لگا کر جو ایک ہرن کو تیر مارا تو تیر سنسناتا ہوا گیا اور ہرن کی بائیں آنکھ میں لگ کر دائیں کان سے ہوتا ہوا پچھلی دائیں ٹانگ کے کھر میں جا لگا۔ بادشاہ کو توقع تھی کہ عوام داد دے گی، لیکن عوام نے کوئی داد نہیں دی۔ وہ بادشاہ کی بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھے۔ بادشاہ بھی سمجھ گیا کہ ضرورت سے زیادہ لمبی چھوڑ دی۔ اب نے رفو گر کی طرف دیکھا۔ رفو گر اٹھا اور کہنے لگا، حضرات، میں چشم دید گواہ ہوں اس واقعے کا۔ دراصل بادشاہ سلامت ایک پہاڑی کے اوپر کھڑے تھے اور ہرن بہت نیچے تھا۔ ہوا بھی معاکف چل رہی تھی، ورنہ تیر آدھا کلومیٹر کہاں جاتا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے آنکھ، کان اور کھر کا تو عرض کر دوں کہ جس وقت تیر لگا ہرن دائیں کھر سے دایاں کان کھجا رہا تھا۔ عوام نے زور زور سے تالیاں بجا کر داد دی۔ اگلے دن رفو گر بوریا بستر اٹھا کر جانے لگا۔ بادشاہ پریشان ہو گیا۔ پوچھا، کہاں چلے؟ رفو گر بولا، بادشاہ سلامت، میں چھوٹے موٹے تروپے لگا لیتا ہوں، شامیانے نہیں سیتا۔ کہنے کو تو یہ ایک کہانی ہے، مگر بدقسمتی سے یہ کہانی اس بادشاہ کے اندر حکمرانی کی طرح پاکستان کی اشرافیہ اور حکمرانوں کی بھی کیفیات، جزیات اور نفسیات کی صحیح عکاسی کرتی ہے۔ 75 برسوں میں ہمیں کہانیوں اور خوشخبریوں سے بہلایا جاتا رہا۔ رفو گر جگہ رفو کرتے ہیں، ہر جگہ رفو کرتے رہے، بالآخر جب ایک حد سے معاملات آگے جاتے ہیں تو یہ رفو گر کپڑے کاندھے پر رکھ کر اگلے پڑاؤ میں چلے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج 75 برسوں بعد بھی حالات یہی ہیں کہ ملک کے پاس اشیائے خوردنوش تک منگوانے کے پیسے بھی نہیں ہیں۔ ہم سے بعد آزاد ہونے والے، یہاں تک کہ ہم سے ہی آزادی لینے والا ملک بھی ترقی کی دوڑ میں ہم سے بہت آگے بڑھ چکا ہے۔